شہر کی ایک پرانی گلی تھی جسے لوگ دن میں بھول جاتے، مگر رات ہوتے ہی وہاں زندگی جاگ اٹھتی۔ نیم اندھیری کھڑکیوں سے روشنی چھن کر باہر آتی، ساز کے سر گونجتے اور قدموں کی چاپ میں ہنسی کی کھنک شامل ہو جاتی۔ لوگ اسے بدنام گلی کہتے تھے، مگر اس گلی میں رہنے والی ہر عورت کے سینے میں ایک ایسا زخم چھپا ہوتا جسے دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس گلی کے بیچوں بیچ ایک بڑی حویلی تھی، پرانی مگر شان و شوکت سے بھرپور۔ لوگ اسے بیگم کا مکان کہتے تھے۔ اس مکان کی مالک شہناز بیگم تھی۔ بیگم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی محفلیں، سازندے، ناچ گانے سب شہر کے امیرزادوں کے لیے تفریح کا سامان تھے، لیکن شہناز بیگم کی اپنی زندگی ایک ایسا بھید تھی جو صرف اس کے دل کو معلوم تھا۔ شہناز کبھی ایک معزز گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ لاہور کے ایک چھوٹے مگر خوشحال خاندان میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہنسی خوشی گزارا۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور ماں ایک سلجھی ہوئی گھریلو خاتون۔ شہناز پڑھائی میں اچھی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور معلوم تھا۔ والد کی اچانک وفات نے سب کچھ بدل دیا۔ گھر کی آمدنی ختم ہوئی، بھائی چھوٹے تھے اور ماں بیمار۔ رشتہ داروں نے کچھ دن تک ساتھ دیا، پھر سب منہ موڑ گئے۔ اسی دوران ایک شخص رشید، جو دور کا جاننے والا تھا، ان کے گھر آنے جانے لگا۔ اس نے شہناز اور اس کی ماں سے ہمدردی جتائی، روزگار دلانے کے خواب دکھائے اور آخر کار شہناز کو اس امید پر شہر کے بڑے ہوٹل میں نوکری کے بہانے لے گیا۔ لیکن وہ دن شہناز کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہوٹل کے بجائے اسے ایک کوٹھے پر لا کھڑا کیا گیا۔ وہ چیخی چلائی، بھاگنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ اس رات اس کی عزت لٹی اور اس کے خواب ٹوٹ گئے۔ اگلے دن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر بچا لی گئی۔ اسی دن سے وہ دلدل شروع ہوئی جس میں وہ چاہ کر بھی نہ نکل سکی۔ سال گزرتے گئے، شہناز نے اپنی چیخوں کو دبانا سیکھ لیا۔ شروع میں وہ مجبوری تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں کے ایک گروہ کی سرغنہ بن گئی۔ اب وہ شہناز بیگم کہلاتی تھی۔ اس کے مکان میں نئی لڑکیاں آتیں، کچھ زبردستی، کچھ حالات کے مارے۔ شہناز ان سے نرم رویہ رکھتی، انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتی، سلائی کڑھائی کے کام سکھاتی، تاکہ اگر موقع ملے تو وہ یہ گلی چھوڑ سکیں۔ لیکن دنیا نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ محلے والے اسے طوائف، گناہگار اور نہ جانے کیا کیا کہتے۔ شہناز کے لیے زندگی ایک سزا تھی، مگر وہ زندہ رہ کر اوروں کو سہارا دینے پر مجبور تھی۔ ایک رات ایک نوجوان افسر احمد اس گلی میں آ نکلا۔ وہ اصل میں بدنام گلی پر چھاپا مارنے آیا تھا۔ جب وہ بیگم کے مکان میں داخل ہوا تو باقی سب عورتیں خوفزدہ ہو گئیں، مگر شہناز ڈری نہیں۔ اس نے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکان بند ہو جائے تو ان عورتوں کو کوئی اور سہارا دیں۔ ان کے پاس نہ گھر ہے نہ عزت۔ آپ انہیں راستہ دیں گے تو یہ خود ہی اس گلی سے نکل جائیں گی۔ احمد اس عورت کی باتوں سے متاثر ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیگم عام عورت نہیں، بلکہ حالات کی ماری ہوئی ایک ماں جیسی ہستی ہے۔ وہ اکثر شہناز کے پاس آنے لگا، بظاہر سرکاری کام کے بہانے، مگر حقیقت میں وہ شہناز کے دکھ سنتا، اس سے بات کرتا اور اس کے اندر کی نیک روح کو دیکھتا۔ رفتہ رفتہ احمد اور شہناز کے بیچ ایک عجیب رشتہ بن گیا۔ شہناز جانتی تھی کہ وہ احمد کے لائق نہیں، لیکن احمد اس کے ماضی کو نظر انداز کرتا۔ وہ کہتا، بیگم، آپ کی اصل پہچان یہ مکان نہیں، آپ کی اصل پہچان وہ دل ہے جو ان سب عورتوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ الفاظ شہناز کے دل کو چھو جاتے۔ برسوں بعد پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ بھی محبت کے قابل ہے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ حکومت سے بات کرے گا تاکہ ان عورتوں کو باعزت روزگار مل سکے۔ واقعی کچھ ہی دنوں بعد ایک فلاحی ادارہ وجود میں آیا، جس میں کوٹے کی کئی عورتوں کو ملازمت مل گئی۔
کچھ نے سلائی مراکز کھول لیے، کچھ نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیے۔ شہناز کو لگنے لگا کہ اس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں، لیکن ایک خوف اسے اندر ہی اندر کھاتا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی کبھی معمول پر نہیں آ سکتی، وہ ماضی سے جکڑی ہوئی تھی۔ ایک دن احمد نے شہناز کے سامنے آ کر کہا، شہناز، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مکان ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو۔ شہناز کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جسے برسوں کی پیاس بجھنے والی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ لا کر کہا، احمد، تم نہیں جانتے، میں وہ عورت ہوں جسے دنیا کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرا ماضی میرے حال کو بھی برباد کر دے گا۔ احمد نے جواب دیا، محبت ماضی کو نہیں دیکھتی، صرف دل کو دیکھتی ہے۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا محبت کو نہیں بلکہ ماضی کو تولتی ہے۔ اگلے دن جب احمد دوبارہ اس کے مکان پر آیا تو دروازہ بند تھا، اندر خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے خبر ملی کہ شہناز بیگم نے زہر پی کر اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ کمرے کی میز پر ایک خط رکھا تھا، احمد، تم نے مجھے پہلی بار انسان سمجھا، عزت تھی، محبت تھی، مگر میں تمہاری زندگی کی روشنی نہیں بن سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا انجام دیکھ کر باقی عورتیں ہمت کریں اور اس گلی سے نکل جائیں، شاید میرا مر جانا ان کے جینے کا سبب بن جائے۔ تمہاری شہناز۔ احمد خط پڑھتے ہوئے ٹوٹ گیا، لیکن اس دن کے بعد اس نے واقعی اپنی زندگی اس مشن کے لیے وقف کر دی۔ اس نے کئی عورتوں کو اس گلی سے نکالا، ان کے لیے اسکول اور ادارے بنائے، اور یوں شہناز بیگم کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ شہناز بیگم کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ہر وہ عورت جو چکلا چلاتی ہے یا وہاں پائی جاتی ہے، گناہگار نہیں ہوتی۔ اکثر وہ حالات، معاشرے اور بے حسی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ عزت چاہتی ہیں، محبت چاہتی ہیں، مگر دنیا انہیں صرف تماشا سمجھتی ہے۔ شہناز خود نہ جی سکی، مگر اپنی قربانی سے دوسروں کے لیے راستہ بنا گئی۔